بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نیوز پیپر سی ایس ایس پی ایم ایس یوٹیوب چینل۔ اس یوٹیوب چینل پر ہم ڈیلی ڈان نیوز پیپر کا انالیسس کریں گے۔ ڈان نیوز پیپر میں ہمارے ساتھ دو امپورٹنٹ سیکشنز ہوتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ ایڈیٹوریل ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ اوپینین ہوتا ہے، جو ہر کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے ہمارے ساتھ بہت سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس یوٹیوب چینل پر ہم دونوں کا انالیسس کریں گے۔ اس یوٹیوب چینل سے آپ کو کیا فائدے ملیں گے؟ ہمارے ساتھ سی ایس ایس پی ایم ایس میں ایک پیپر آتا ہے کرنٹ افیئر کا، جو ہمارے ساتھ میکسیمم وہ ڈیرائیو ہوتا ہے نیوز پیپر سے۔ نیوز پیپر میں موسٹلی ہمارے ساتھ کرنٹ افیئر آتے ہیں۔ دوسرا ہمارے ساتھ انگلش ایسے، جو موسٹ امپورٹنٹ پیپر ہوتا ہے ہمارے ساتھ سی ایس ایس پی ایم ایس میں، اور موسٹلی اسٹوڈنٹس وہی ایسے ہمارے انگلش ایسے ہمارے ساتھ وہ فیل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سوشل سائنسز کے سبجیکٹس بھی اسی نیوز پیپر سے ہمارے ساتھ کور ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں اس کو آپ جب سالو کرو گے تو اس لیکچرز کے سننے سے آپ کو اس میں مدد ملے گی۔ ہمارے ساتھ پاکستان افیئرز کا بھی ایک سی ایس ایس پی ایم ایس میں ایک پیپر ہوتا ہے، اس کو بھی سالو کرنے میں آپ کو اس لیکچر سے ہمارے ساتھ آپ کو مدد ملے گی۔ آپ کی کریٹیکل اپروچ ڈیولپ ہوگی، آرگومنٹ بلڈنگ اپروچ بھی آپ کی ڈیولپ ہوگی۔ آج ہم ڈان نیوز پیپر کا ایک اوپینین کا انالیسس کریں گے، جو ہمارے ساتھ ایک رائٹر نے لکھا ہے جس کا نام ہے ملیحہ لودھی۔ وہ بتاتی اس کا نام ہے فارن پالیسی انڈر ٹرمپ۔ اس کا میں ایک خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس اوپینین میں رائٹر کیا ڈسکس کرنا چاہتی ہے۔ اس اوپینین میں ہمارے ساتھ رائٹر یہ بتاتی ہے کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ جب پہلے پریزیڈنٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹ کا، تو اس وقت اس کی فارن پالیسی ٹو دا ورلڈ کیا تھی۔ پھر ہمارے ساتھ جب جو بائیڈن ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ بن گیا تو اس کی فارن پالیسی ٹو دا ورلڈ کیا تھی۔ ابھی ہمارے ساتھ 2024 میں امریکہ میں ہمارے ساتھ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو 2024 میں ہمارے ساتھ موسٹ لوگ یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ دوبارہ ہمارے ساتھ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا۔ تو یہ رائٹر ڈسکس کرنا چاہتی ہے کہ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بن جائے گا یونائٹڈ اسٹیٹ کا 2024 میں، تو اس کی فارن پالیسی ٹو دا فیوچر ٹو دا ورلڈ کیا ہوگی، فیوچر میں ورلڈ کے لیے کیا ہوگی۔ اس میں یہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ جب ٹرمپ بنا، اس کی جب فرسٹ ٹینیور تھی، تو اس نے یہ اپروچ دنیا کو بتائی کہ امریکہ فرسٹ۔ اگر جہاں پر امریکہ کے انٹرسٹ ہو یا کسی کے ساتھ وہ انگیجمنٹ کرے، تو اس میں فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ امریکہ کے انٹرسٹ ہونے چاہیے۔ امریکہ جہاں پر اس کی مفادات ہو تو وہاں پر جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ جو اپروچ تھی ہمارے ساتھ ٹرمپ کی، یہ ایک ایسولیشنسٹ اپروچ تھی، کیونکہ امریکہ ہمارے ساتھ ایک سپر پاور کنٹری ہے۔ اس کی یہ اپروچ بالکل غلط تھی۔ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ امریکہ آئسولیشن میں چلا گیا، اور دوسری جو کنٹریز تھی اس نے دوسرے کنٹریز کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کی، فار ایگزامپل چائنا، رشیا۔ ہمارے ساتھ ٹرمپ کی چائنا کی طرف کیا پالیسی تھی؟ چائنا کی طرف اس کی یہ پالیسی تھی ون چائنا پالیسی، وہ ایک چائنا پالیسی مانتا تھا۔ اور ہمارے ساتھ چائنا، ایک تو چائنا ہے ہمارے ساتھ اور دوسرا تائیوان ہے۔ زیادہ تر کنٹریز ہمارے ساتھ تائیوان کو چائنا کا حصہ مانتی ہے، لیکن کچھ کنٹریز ہے کہ تائیوان کو ایک الگ کنٹری کا نشان دیتی ہے کہ وہ ایک الگ ملک ہے۔ ٹرمپ نے بھی یہ اپروچ رکھا کہ تائیوان چائنا کا ہم حصہ مانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹرمپ نے چائنا سے جو سامان امپورٹ ہوتا تھا اس پر اس نے ہائی ٹیرف لگا دیے۔ کیوں لگا دیے؟ ہمارے ساتھ اکانومی میں ایک ٹرم ہمارے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم پروٹیکشنزم کہتے ہیں۔ پروٹیکشنزم سے مراد یہ ہے کہ اپنے ملک کی جو انڈسٹریز ہے اس کو بچاؤ۔ تو ٹرمپ نے جو باہر سے جو سامان انڈسٹریز سے وہ امپورٹ کرتا تھا، اس کی کنٹری امپورٹ کرتی تھی، تو اس پر اس نے ہائی ٹیرف لگا دیے۔ جب ہائی ٹیرف لگا دیے تو وہاں کے لوگوں نے باہر سے امپورٹ کرنا بند کر دیا، اور جو اپنی لوکل انڈسٹریز تھی اس سے خریدنا، اس کو اس نے پروموٹ کیا ٹرمپ نے۔ ٹرمپ کے ٹینور میں ہمارے ساتھ ٹیک وار بھی پیک پر تھی۔
नेटो नेटो की तरफ उसकी क्या रुजू थी? नेटो वालों को कहा कि अमेरिका सबसे ज़्यादा नेटो में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता है और नेटो पर हमारे साथ एक्सपेंडिचर करता है, और हमारे साथ जो अदर कंट्रीज है वो नेटो में इतना शिरकत नहीं करती जितना अमेरिका करता है। तो और कंट्रीज को इसने वार्न किया कि आप अगर इसमें एक्सपेंडिचर ना करेंगे और सिर्फ हम करेंगे तो अमेरिका सिर्फ इसका जिम्मेदार नहीं है कि नेटो का वो हिफाजत करे, और कंट्रीज की भी इसमें शिरकत होनी चाहिए। जितना हम खर्चा करते हैं और कंट्रीज का भी इतना इसमें खर्चा होना चाहिए। और ट्रम्प ने यह वार्न किया कि अगर आपने हमारे इक्वल आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया तो हम नेटो को एग्जेक्ट कर लेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में ट्रम्प की क्या व्यूज थे? ट्रम्प बिल्कुल क्लाइमेट चेंज को नहीं मानता था। वो ये कहता था कि क्लाइमेट चेंज हमारे साथ एक धोखा है। हमारे साथ ट्रम्प के बाद जो प्रेसिडेंट बन गया वो हमारे साथ जो बाइडेन था। जो बाइडेन हमारे साथ जब पावर में आया तो उसने कहा कि अमेरिका इज बैक। उसने वर्ल्ड के साथ एंगेजमेंट पैदा की। जो बाइडेन की चाइना की तरफ की पॉलिसी थी, अप्रोच नॉट डिफरेंट देन ट्रम्प रिगार्डिंग चाइना। उसने ये कहा कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका उस ताइवान के लिए हेल्प के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन भी वहां पर करेगा। ये जो बाइडेन की अप्रोच थी। यूएस मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान मेजर ब्लो टू यूएस इमेज एंड क्रेडिबिलिटी। हमारे साथ यूएस ने ड्यूरिंग द जो बाइडेन पीरियड यूएस ने अफगानिस्तान से हमारे साथ विड्रॉल कर दिया। तो एक सुपर पावर होने के नाते उसकी वर्ल्ड में इस विड्रॉल की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी इज्जत में कमी आई है ड्यूरिंग द जो बाइडेन एरा। हमारे साथ ड्यूरिंग द जो बाइडेन एरा हमारे साथ यूक्रेन वॉर भी शुरू हुआ, लेकिन जो बाइडेन ने कोई पीसफुल सोल्यूशन के जरिए इस वॉर को हमारे साथ सॉल्व नहीं किया। थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू मीडिएशन ये कन्फ्लिक्ट इसने स्टॉप नहीं की। हमारे साथ जो बाइडेन के पीरियड में गजा इसराइल कन्फ्लिक्ट भी शुरू हुआ और उसने इसराइल को उसमें सपोर्ट किया। हमारे साथ और कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लाई कि गजा इसराइल कन्फ्लिक्ट का सीजफायर होना चाहिए, लेकिन ओनली कंट्री हमारे साथ यूएस थी जिसने उसको वीटो कर दिया। अभी हमारे साथ 2024 में अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ट्रम्प हमारे साथ दोबारा उसका अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। ट्रम्प को हम 2.0 पर कहेंगे। अभी ये राइटर यहाँ पर डिस्कस करना चाहती है कि अगर ट्रम्प बन गया 2024 में अमेरिका का दोबारा प्रेसिडेंट तो इसकी क्या अप्रोच होगी। ये राइटर ये कहना चाहती है कि ये ट्रम्प की दोबारा वही अप्रोच होगी अमेरिका फर्स्ट, कि जहां पर अमेरिका के इंटरेस्ट होंगे तो वहां पर अमेरिका जाएगा। चाइना की तरफ क्या पॉलिसी होगी? चाइना वन चाइना पॉलिसी वो मानता है ट्रम्प कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और हम वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेंगे अगर चाइना ताइवान के साथ जो कुछ भी करे। ट्रेड की तरफ उसकी क्या अप्रोच है? ट्रम्प की पहली ये अप्रोच थी कि उसने इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ लगाए दिए थे। तो ये राइटर हमारे साथ यहाँ कहती है कि वो फिर भी हमारे साथ हाई टैरिफ इंपोर्ट्स पर हमारे साथ लगाएगा। टेक वॉर हमारे साथ मजीद बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे साथ ज़माना है, टेक वॉर मजीद बढ़ेगा ड्यूरिंग द ट्रम्प टेन्योर। नेटो की तरफ उसकी क्या अप्रोच होगी? नेटो की तरफ उसकी वही अप्रोच होगी कि हम उससे एग्जिट करेंगे अगर और कंट्रीज हमारे साथ इसमें इतना एक्सपेंडिचर ना करे कि हम जितना करते हैं। क्लाइमेट चेंज, ट्रम्प बिल्कुल हमारे साथ क्लाइमेट चेंज को नहीं मानता। वो ये कहता है कि क्लाइमेट चेंज हमारे साथ एक धोखा है। यूक्रेन की तरफ उसकी क्या अप्रोच होगी 2024 में अगर वो यूएस का प्रेसिडेंट बन गया? ट्रम्प ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन गया तो मैं 24 आवर्स में मैं रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को मैं हल करूंगा थ्रू पीसफुल सोल्यूशन। अभी हमारे साथ गजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, इसमें हमारे साथ ट्रम्प फुली सपोर्ट करता है इसराइल को, गजा वालों को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता।
وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ حماس ہمارے ساتھ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے. یہ ہمارے ساتھ رائٹر کہتی ہے کہ ٹرمپ کی یہ اپروچ ہے. ابھی اگر ہمارے ساتھ ٹرمپ یو ایس کا پریزیڈنٹ بن گیا تو اس کے پاکستان پر کیا امپلیکیشن ہوں گے؟ ٹرمپ ہمارے ساتھ کلائمیٹ چینج کو نہیں مانتا، اور ہمارے ساتھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسٹ ولنریبل کنٹریز پاکستان کا شمار بھی اس میں ہوتا ہے. تو جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پاکستان کو ملیں گے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اگر ٹرمپ وہاں کا پریزیڈنٹ بن گیا تو یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو پاکستان کو ملنے تھے وہ نہیں ملیں گے، کیونکہ ٹرمپ بالکل کلائمیٹ چینج کو مانتا ہی نہیں ہے. اکانومی پر ہمارے ساتھ کیا امپیکٹ ہوگے؟ چائنا کی جو ہمارے ساتھ ایکسپورٹ ہے یو ایس اے کو یا ویسٹرن کنٹریز کو، ٹرمپ اگر دوبارہ پریزیڈنٹ بن گیا تو چائنا کی جو ٹریڈ ہے اس پر وہ ہائی ٹیرف لگائے گا، تو چائنا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیکریز ہوگی. اگر چائنا کی ایکسپورٹ ڈیکریز ہوگی تو چائنا کی اکانومی رن کرنے کے لیے، اکانومی کا فیئر رن کرنے کے لیے اس کو منی درکار ہوگی، اس کو ڈالر چاہیے. تو چائنا ہمارے ساتھ پھر کیا کرے گا؟ چائنا ہمارے ساتھ پھر یہ کرے گا کہ جس کنٹریز کو اس نے قرضہ دیا ہے وہ یہ کہے گا کہ مجھے اپنے ڈالر واپس دے دو، مجھے اپنا قرضہ واپس دے دو. اور پاکستان بھی اسی کنٹریز میں ہمارے ساتھ شمار ہوتا ہے جس کو چائنا نے ہمارے ساتھ قرضہ دیا ہے. پاکستان میں ہمارے ساتھ سی پیک اور بھی ہمارے ساتھ اس طرح پروجیکٹس ہے جس میں چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے، جس میں پاکستان کی مدد کی ہے. کس نے؟ چائنا نے. تو چائنا یہ کہے گا کہ مجھے اپنا پیسہ واپس دے دو. ہمارے ساتھ پاکستان کی اکانومی ویسے بھی خراب ہے، اگر یہ ہوا تو پاکستان کی اکانومی ہمارے ساتھ اور بھی خراب ہو جائے گی. ہمارے ساتھ اگر ٹرمپ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ بن گیا 2024 میں تو ہمارے ساتھ ٹرمپ چائنا کو کاؤنٹر کرنے میں انڈیا کا مدد لے گا. اگر انڈیا کا مدد لے لیا تو کشمیر کی جو ایشو ہے، پاکستان انڈیا کنفلکٹ جو مین ایشو ہے کشمیر ایشو، اس کو یو ایس اے بالکل سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر امریکہ کے انٹرسٹ ہوگے انڈیا میں ٹو کاؤنٹر چائنا. تو ہمارا جو کشمیر ایشو ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن ہے، وہ فلی ہمارے ساتھ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. تو پاکستان کی جو کنڈیشن ہے وہ اور بھی خراب ہوگی. تو یہ ہم نے اس اوپینین کے انالیسس کر دیا. آپ اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کریں. تھینک یو.